ہلالی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، سب سے زیادہ ہے بلکہ. اور اس کے علاوہ عملی اقدام کی جب بات آتی ہے تو یہ سپر پاور امریکہ بنا ہوا ہے، وہ جو چیمپئن بھی بن رہا ہے اپنے آپ کو، وہ جب وہاں ویٹو کرتا ہے تو پاکستانی سفیر کا بھی بڑا شدید رد عمل ہے. پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھنے کا مشن. بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پارلیمانی وفد کا دورہ واشنگٹن سے فائر کر کے وہاں پہ انہیں ختم کر دیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. اور آج تو ویسے بھی حج کا خطبہ ہوا، اس میں بھی دعائیں کی گئیں اور دعائیں ہی ہم کر رہے ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ کیوں پاکستان کو ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اتنی اپنا ان پٹ نہیں دے رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں. پاکستان کو تو جو ملک ادھر آتے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں وہ تو ہمیں دعوت دیتے ہیں. کون سے ملک آئے ہیں جو ادھر لڑے ہیں؟ امریکہ آیا ہے، وہ تو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھڑے رہو اور لڑو. اور ہم کبھی کبھی تو مجھے کہتا ہوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہتے ہیں چلیے ہم شریک ہوں گے، آپ جیسے کہتے ہیں ویسے چلیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، مگر جب سوویٹ انویژن ہوا تھا، سوویٹ انویژن تو کیا وہ دہشت گردی تھی؟ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے اپنے فورسز سے، اپنی ریگولر آرمی بھیج رہا ہے، کیا وہ دہشت گردی ہے؟ میں نہیں سمجھتا وہ دہشت گردی ہے. مگر ہم نے پھر بھی جنہوں نے ناٹ دی افغان آرمی تو ختم ہو گئی تھی، ہم نے وہ لوگ جو ریزسٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے رشیا کا دشمنی حاصل کیا. کیا ہمیں کرنا تھا اس وقت کھڑے ہو کے؟ کس کے لیے لڑ رہے تھے ہم؟ وہی افغانز کے لیے جو جب واپس آئے، آج وہی افغانز جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جس کو ہم نے جن کے خلاف ہم لڑے ہیں ایز اے امریکہ کے کہنے پہ، جیسے ہم نے روس کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ لڑے ہیں، ہم نے بھی دشمنی کمائی ہے. پہلی بات تو اگر آپ ایران اور اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، رانا صاحب سوچئے ایک منٹ کے لیے. اسرائیل نے ایران کو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے، ہمیں کوئی صبر نہیں ہے. تمہارے پاس نہ آپ کے پاس کیپبلٹی ہونی چاہیے انریچمنٹ کی، نیوکلیئر، نہ آپ کے پاس کیپبلٹی ہونی چاہیے، نہ آپ کے پاس انریچ یورینیم ہونی چاہیے. اور اگر ہے تو پھر ہم وہ نہیں مانیں گے اور ہم آپ کے پیچھے پھر بیسکلی وہ وار کریں گے، مانے کہ بوم کریں گے ان کو. سوچئے تو صحیح، وہ کہہ رہے ہیں ایران کو کہ ہم آپ کے پاس کیپبلٹی بھی نہیں. ہمارے پاس، پاکستان کے پاس آج 172 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، کیپبلٹی نہیں، انریچمنٹ فیسلٹی نہیں، ایکچوئل وار ہیڈز ہیں. اور نیتن یاہو نے کہا ہے، 2-3 بار کہا ہے کہ جب ایک مسلمان ملک اور نیوکلیئر کیپبلٹی فیوز ہوتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ناقابل برداشت ہے اسرائیل کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ایران کو انہوں نے ایک کیپبلٹی بھی نہیں رہنے دے گی، ہمارے ساتھ 170 تو آلریڈی ہیں، تو ہمارے خلاف کیا ایکشن وہ لیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لیں گے، ان ایکسیپٹیبل ہے. اور پھر ان کا جو کیا کہتے ہیں، ان کا جو ساتھی ہے امریکہ، پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے بہت بڑے سوال آ رہے ہیں، بہت بڑے سوال. اور یہ ایران کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا، ایران کے ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل کا ریئیکشن ہوگا، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہمارے ساتھ بھی ان کا کیا سلوک ہوتا ہے. اس لیے ایران نے تو، امریکہ نے تو ایران کو بتا دیا ہے، یو کی ناٹ ہیو انریچ یورینیم. آپ بنا سکتے ہیں 30% تک، اس لیے کہ 90% تک بم نہیں بنتا.
اور جو 60% تک آپ نے بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو سرنڈر کرو, اور جو مشینری ہے آپ کی اس کو ہم پیٹرول کریں گے, مانے IAEA پولیس کرے گا کہ آپ یہ مشینری کیسے استعمال کرتے ہیں. 30% سے آپ کو زیادہ نہیں ہم بنانے دیں گے. لیکن ہلالی صاحب دیکھا جائے ایران کی جانب سے 60% جو مکمل طور پر ریزسٹنس دکھائی جا رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں. تو آنے والے وقتوں میں آپ ایران کی صورتحال کو کہاں دیکھ رہے ہیں, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسے؟ 100% بوم ہوگا, 100%. اسرائیل جو ہے F-35 سے بنکر بسٹنگ بامز ہوتے ہیں, وہ جو نیچے جاتے ہیں زمین کے اندر, پہاڑ میں ہے ان کا نیوکلیئر فیسلٹی, اس کو بام کرنے کے لیے وہ استعمال ہوگا. اور انہوں نے بڑے سارے ڈرائی رنز اس پہ کر لیے ہیں, وہ بالکل تیار ہیں. اگر امریکہ ہٹ جائے اور کہے گو ہیڈ, اور ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وی ول ناٹ الاؤ دیم ٹو ہیو اے بام. اور اگر وہ اب انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بم پہ ہم انرچ کریں گے اور بم بھی بنائیں گے, ہمارا یہ حق ہے, تو دین آئی تھنک وار از سرٹن. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر جس طرح مودی کو اور اس کے بعد نیتن یاہو کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اور وہ اس کے اوپر ابھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر نہ صرف بات چیت ہو رہی ہے بلکہ ہم وہ مستقل جو ہے اسرائیلی بربریت کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر امریکہ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو ہے آپ فلفور جو ہے امن کی طرف آئیں. دنیا میں جنگ جو ہے, جنگیں جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ لے جاتی ہیں. نہ تو ہم جنگ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم جنگ کے خواہاں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پیس ہو, امن ہو, اور اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. آج جبکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دن ہے, آج عرفہ کا دن ہے, عرفات کا, اور آج حج کا دن ہے, تو اسلام تو ہے ہی ریلیجن آف پیس. لیکن جس طریقے سے ہمیں ثابت کیا گیا, لیکن آج دنیا نے دیکھا کہ سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے اور دہشت گردوں کا پروٹیکٹر کون ہے, اور یہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے. اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں کہ دنیا کے تمام ممالک ایک طرف ہر ایک چاہ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے, وہ کسی, لیکن اگر ایک انسان ہے تو یہ نہیں, وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ وہاں اس طرح کا قتل عام ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے شاہدہ صاحبہ, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اور میں بلوچ صاحب آپ کی طرف اسی بات کو لے کر آؤں گا کہ یہاں فلسطینیوں کا قتل عام نہیں ہے, صرف یہاں انسانیت کا قتل عام ہے. ہیومینٹی از ڈیڈ اوور ہیئر. یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہنم سے بھی برے حالات ہیں. بلوچ صاحب میرے سامنے آج ایک ویڈیو آتی ہے جس میں دیکھتا ہوں کہ زمین کے اوپر آٹا گرا ہوا ہے, اور وہاں پہ بیچارے بچے عید پہ شاید روٹی بنانے کے لیے زمین سے آٹا سمیٹ رہے تھے, اور وہ اس آٹے سے اپنی روٹی بنائیں گے, تھوڑی سی مٹی آ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کوئی بھی مسلم ملک ایسا نہیں ہے جو اس ویٹو کے بعد کھڑا ہو کے بولے کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات منقطع کرتے ہیں اس ویٹو کی وجہ سے. کوئی بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بڑی المناک تصویر ہے ان سارے واقعات کی, اور ظاہر ہے جب آپ ذکر کر رہے تھے اور کوئی بھی ذکر کرتا ہے یہاں پر سیاست سے ہٹ کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کا ذخیرہ اور چناؤ کم پڑ جاتا ہے. اور بالکل یہ ایک ظلم کی ایک بڑی طویل داستان ہے, ایک ایسی رات ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اور ظاہر ہے پاکستان نے جو قرارداد پیش کی, چلیں جس طرح سے بھی ہے, ایک قوم کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر, خطے کے اندر جتنا ہم رول ادا کر سکتے ہیں, اس لحاظ سے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک قرارداد پیش کی, اور کوشش یہی ہے کہ تاکہ جو وہاں کے مظلومین ہیں ان تک خوراک کی رسائی پہنچ سکے.